اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دن کا آغاز اس نیت سے کریں کہ آج آپ اپنی طاقت کا اندازہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے سکون سے کریں گے۔ جاگتے ہی چند لمحے خاموشی میں بیٹھے رہیں، سانس کی گہرائی کو محسوس کریں، دل کی دھڑکن کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں، کیونکہ یہی نرم اور باخبر آغاز پورے دن کی جسمانی اور ذہنی رفتار کو متوازن رکھتا ہے۔ کافی اعتدال سے پینے سے سر درد اور سستی میں کمی آ سکتی ہے، جبکہ گلاب کی خوشبو ڈپریشن میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ قوت ارادی، خود اعتمادی اور پرسکون رہنے کی عادت انسان کو ہر مشکل سے نکلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کھجور بلڈ پریشر، انجیر جوڑوں کے درد اور گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت انس کی روایت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کسی مومن کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ صبح کے وقت اپنے ذہن کو کبھی بھی بوجھل خیالات کے حوالے نہ کریں، کیونکہ دن کی پہلے سوچیں دماغ کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ اگر بنیاد ہلکی ہو تو دن کی عمارت بھی مضبوط اور پرسکون رہتی ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ عرق گلاب ملا کر پی لیا کریں۔ یہ آنتوں کی صفائی میں انتہائی مفید ہوتا ہے اور چہرے کی رونق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ کمپیوٹر یا موبائل کے طویل استعمال کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں پر اس طرح رکھیں کہ روشنی بالکل بند ہو جائے اور گہری سانس لیں۔ یہ آنکھوں کی تھکن اور سر درد میں فوری آرام پہنچاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل سے مکمل طور پر دور رہیں، اس سے آپ کا دھیان صرف غذا پر مرکوز رہتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے چباتے ہیں، جس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار اپنے تلو پر سرسوں کے تیل سے مضبوطی سے مساج کیا کریں۔ یہ عمل جسم میں خون کے دورانیے کو بہتر بناتا ہے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ پالتو جانور کے ساتھ کچھ وقت گزارنا بلڈ پریشر کو کم اور تناؤ کے ہارمونز کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کچی سبزیاں مثلاً کھیرا، گاجر اور چقندر کا رس ملا کر پینا جلد کے داغ دھبوں کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 چھوٹا چمچ سونف کا ضرور چبایا کریں۔ یہ منہ میں تھوک کی مقدار کو بڑھا کر دانتوں کی حفاظت کرتی ہے اور یہ سانس کو بھی مہکا دیتی ہے۔ اپنے بیڈ روم میں ایسے پودے رکھیں جو رات کے وقت بھی آکسیجن خارج کرتے ہوں، جیسے سنسنوریا۔ اس سے نیند کے معیار میں واضح بہتری آئے گی۔ نہانے کے بعد تولیے سے جسم کو رگڑنے کے بجائے نرمی سے تھپتھپا کر خشک کریں۔ اس سے جلد کی قدرتی نمی برقرار رہتی ہے اور جلد زیادہ ملائم بھی رہتی ہے۔ شہد میں ملائی گئی دار چینی کا پیسٹ صبح نہار منہ چاٹنے سے جسم میں میٹابولزم کی رفتار تیز ہوتی ہے اور اس سے موٹاپے پر بھی قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن گوشت کا استعمال ترک کر کے صرف دالوں اور سبزی پر مشتمل غذا استعمال کریں۔
یہ نظام انہضام کو آرام دیتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کے اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے استعمال میں لکڑی کے بنے برش اور کنگھیوں کو شامل کریں۔ یہ برقی مقناطیسی اثرات کو کم کرتے ہیں اور بالوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ سوتے وقت اپنے سر کو مشرق کی جانب رکھنے کی کوشش کریں۔ قدیم علماء کا ماننا ہے اس سے نیند پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گہری نیند کے لیے سونے سے پہلے اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ پر ناریل کے تیل سے مالش کریں۔ ہر ہفتے ایک بار اپنے موبائل فون کی اسکرین کو الکحل والے محلول سے صاف کریں، کیونکہ اس سے جراثیموں کی تعداد ٹوائلٹ سیٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی ذہنی الجھن یا فیصلہ کرتے وقت تیز قدموں سے چہل قدمی کریں۔ یہ دماغ میں خون کے بہاؤ کو تیز کرتی ہے اور واضح سوچ بھی پیدا کرتا ہے۔ پینے کے پانی میں تھوڑی سی مقدار میں چاندی کے برتن میں رکھیں یا چاندی کا کوئی ٹکڑا اس میں ڈال دیں۔ قدیم طریقہ کار کے مطابق یہ پانی کو طبی طور پر صاف کرتا ہے۔ رات کو دہی کھانے سے گریز کریں، بلکہ اسے دوپہر کے وقت کھائیں۔ اس وقت جسم کی حرارت اسے ہضم کرنے کے لیے موزوں ترین ہوتی ہے۔ سورج سے براہ راست روشنی میں آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی پشت پر سن بلاک لگائیں۔ یہ جلد کے بڑھاپے کے اثرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ آٹے میں چھانے کا استعمال جاری رکھیں۔ اس میں موجود ریشہ آنتوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے اور جدید تحقیق کے مطابق یہ کئی قسم کے کینسر سے بھی بچاؤ میں مددگار ہوتا ہے۔ اپنے کچن میں استعمال ہونے والے مثالوں مثلاً دار چینی، لونگ اور الائچی کو باقاعدگی سے سونگھا کریں۔ ان کی خوشبو ذہنی تھکن کو دور کرنے کا قدرتی علاج ہے۔ نہانے کے پانی میں کچھ قطرے سیب کے سرکے کے ملا لیا کریں۔ یہ جلد کی قدرتی پی ایچ لیول کو برقرار رکھتا ہے اور انسان کو فنگس سے بھی بچاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے وقت اپنے پیروں کو فرش پر سیدھا رکھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا سٹول استعمال کریں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی پر پڑنے والے دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ ہر مہینے ایک دن ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا اعلان کریں اور تمام اسکرین سے دور رہیں۔ اس سے آنکھوں اور دماغ دونوں کو گہرا آرام ملے گا۔ روزانہ کچھ وقت بغیر موزے اور جوتے گھاس یا مٹی پر چلنے میں گزاریں۔ اس گراؤنڈنگ کے عمل سے جسم میں منفی توانائی خارج ہو جاتی ہے اور نیند بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اخروٹ، بادام اور کھجور کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ یادداشت بڑھانے کا ایک آزمودہ اور قدرتی نسخہ ہے۔ محترم ناظرین، کمرے کی دیواروں کا رنگ ہلکا نیلا یا سبز رکھیں۔ یہ رنگ دماغ کو پرسکون کرتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں پینے کے پانی کے برفانی ٹھنڈا ہونے پر اصرار نہ کریں۔ معمولی ٹھنڈا پانی زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ جسم کو اسے ہضم کرنے میں اضافی توانائی صرف نہیں کرنا پڑتی۔ پودینے کی تازہ پتیوں کو پانی میں ابال کر اس کی بھاپ لیں۔ یہ ناک اور سینے کی کھڑکھڑاہٹ کو صاف کرنے کا بہترین قدرتی طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے براہ راست کوئی بھی کھانا بناتے وقت مثبت
جذبات اور دعا کو ذہن میں رکھیں۔ قدرتی علوم کے مطابق یہ غذا میں برکت اور صحت کا باعث بنتے ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دن کا ایک چھوٹا سا احسان یاد کریں جس میں آپ نے کسی کی خاموشی سے مدد کی ہو۔ یہ عمل نفسیاتی طور پر گہری اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ چائے یا کافی میں چینی کی جگہ شہد یا گڑ استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بلڈ شوگر لیول میں اچانک اضافے سے بچاتا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ناک کے اندر نرمی سے صاف کریں۔ یہ الرجی اور وائرس سے بچاؤ کا ایک اہم قدم ہے۔ ہر کھانے میں کچھ مقدار میں کچی سبزیاں، سبز مرچ ضرور شامل کریں۔ اس میں موجود وٹامن سی کھانے میں آئرن کے جذب ہونے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ خریداری کے لیے کپڑے کے تھیلے کا استعمال کریں۔ یہ نہ صرف ماحول دوست ہوتے ہیں بلکہ پلاسٹک کے کیمیکلز کے کھانے میں شامل ہونے کا خطرہ بھی اس سے نہیں رہتا۔ سانس کی بدبو سے پریشان ہیں تو زبان کی صفائی کو معمول بنائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بدبو کے اسباب کا بڑا حصہ زبان پر جمی میل میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ اپنے بیگ یا پرس میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا تھیلا رکھا کریں۔ اگر کبھی متلی محسوس ہو یا طبی ایمرجنسی ہو تو استعمال اسے کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سرسوں یا زیتون کے تیل میں لہسن کی چند کلیاں ڈال کر رکھیں۔ کبھی بھی زخم یا خارش پر لگانے سے فطرتی طور پر انفیکشن سے بچاؤ ملتا ہے۔ گھر میں بجلی کے بجائے جتنی ممکن ہو قدرتی روشنی کا استعمال کریں۔ مصنوعی روشنی کے طویل استعمال سے آنکھوں پر دباؤ اور سر درد ہو سکتا ہے۔ پانی پینے کو صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اسے جسم کی صفائی اور تجدید کا ذریعہ سمجھیں۔ ہر گھونٹ کے ساتھ یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے جسم کے اندرونی نظام کو تازہ کر رہے ہیں۔ ناشتہ ایسا رکھیں جو جسم کو سہارا دے، نہ کہ سستی یا بوجھ، کیونکہ صبح کی خوراک دراصل دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج خطرہ نہیں ہے، توانائی دستیاب ہے۔ کھانے کے دوران جلدی سے بچیں کیونکہ آہستہ کھانا جسم کو یہ موقع دیتا ہے کہ خوراک کو درست طریقے سے پہچانے، قبول کر دے اور فائدے میں بدلے۔ دن میں کم از کم ایک بار خود کو کام، ذمہ داری اور شور سے الگ کریں، کیونکہ تنہائی کے یہ مختصر لمحے ذہن کے اندر جمع بوجھل کو تحریر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جسمانی حرکت کو سزا نہ سمجھیں بلکہ اسے شکر گزاری کی ایک صورت بنائیں، کیونکہ وہ جسم جو حرکت کر سکتا ہے وہ نعمت ہے۔ جسم کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ دن کے دوران اپنی گردن، کمر اور کندھوں پر خاص توجہ دیں کیونکہ یہی حصے دباؤ کو سب سے پہلے جذب کرتے ہیں اور نظر انداز ہونے پر دیر بعد تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہر دن کسی ایک چیز میں کمی لانے کا فیصلہ کریں، چاہے وہ خوراک ہو، گفتگو ہو یا اسکرین، کیونکہ کمی کا شعور جسم اور ذہن دونوں کو وسعت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ قول صرف روحانیت نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی رہنمائی ہے، کیونکہ خود احتسابی انسان کو بروقت روکنے کا شعور دیتی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص نے
ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر نے اسے نصیحت کی کہ پیٹ کا زیادہ بھرنا جسم کو کمزور اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اعتدال صرف عبادت میں نہیں بلکہ خوراک اور روزمرہ زندگی میں بھی ضروری ہے۔ دن کی قدرتی روشنی میں وقت گزارنا دماغ کو وسعت اور دل کو ہلکا پن عطا کرتا ہے۔ یہ روشنی خاموشی سے ذہنی دباؤ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کے بجائے چند منٹ چلنا یا سیدھا بیٹھنا نظام ہاضمہ کو سہارا دیتا ہے اور یہ جسم کو بوجھ سے بھی بچا دیتا ہے۔ نمک اور شکر کے معاملے میں سختی کے بجائے سمجھداری اختیار کریں، کیونکہ جسم نرمی سے سکھایا جائے تو زیادہ دیر تک ساتھ دیتا ہے۔ ہر دن اپنے آپ سے نرم لہجے میں بات کریں، کیونکہ اندرونی سختی اکثر جسمانی درد اور ذہنی تھکن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ماحول کو پرسکون بنائیں، روشنی مدھم کریں، آوازیں کم کریں، کیونکہ دماغ کو سکون کا اشارہ ملے تو نیند گہری اور ہمیشہ بحال کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، دل بھی تھکتا ہے جیسے جسم تھکتا ہے، اس لیے اسے حکمت سے آرام دو۔ یہ قول ذہنی صحت کے لیے ایک مکمل اصول ہے۔ دن کے درمیان چند لمحے رک کر یہ دیکھیں کہ جسم کہاں تناؤ میں ہے، کیونکہ بروقت توجہ شام کی تھکن کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلسل صبر اور ضبط کے باوجود دل کو امید اور نظم کے ساتھ زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ قید جیسی سخت حالت میں بھی ان کا ذہنی توازن ہمیں سکھاتا ہے کہ اندرونی سکون حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر دن کسی ایک نعمت پر دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری دماغ کو تحفظ کا احساس دلاتی ہے اور اعصاب نظام کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ کھانے کے اوقات کا بے ترتیب ہونا جسمانی گھڑی کو الجھا دیتا ہے، اس لیے وقت کی پابندی دراصل خود کی حفاظت ہے۔ ایک ہی حالت میں زیادہ دیر رہنا جسم کو جمود سکھاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی زندگی کی روانی کو قائم رکھتی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ سکون ہے جو دل کو مل جائے۔ صحت اسی سکون کی ظاہری اظہار ہے۔ دن کے اختتام پر خود سے یہ سوال کریں کہ آج آپ نے کہاں کہاں سکون محسوس کیا اور کہاں بوجھ، کیونکہ یہی شعور کل کی بہتر دیکھ بھال کا راستہ کھولتا ہے۔ صحت کوئی مقابلہ، دکھاوا یا ایک دن کا منصوبہ نہیں، بلکہ روزانہ کی خاموش دیانت جاری ہے۔ جب آپ اپنے جسم اور دل دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو زندگی خود بخود ہلکی، متوازن اور بامانہ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔